غزوہ احد میں جب انفرادی مقابلوں میں مشرکین مکہ کا کوئی آدمی زندہ نہ بچا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر بھرپور حملہ کیا۔ اس دوران ان کی کچھ عورتیں ان کو اشعار سے اشتعال دلا رہی تھیں تاکہ وہ غزوہ بدر کی عبرت ناک شکست کا داغ دھو سکیں۔ ابتدا کی زبردست جنگ میں مسلمانوں نے مشرکین کے کئی لوگوں کو قتل کیا، جس پر مشرکین فرار ہونے لگے۔ جب کفار بھاگ رہے تھے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا پیچھا کیا۔ اسی دوران وحشی بن حرب نے گھات لگا کر انہیں شہید کر دیا، جس کے بعد ہندہ نے ان کا کلیجہ چبا لیا اور ان کے ناک کان کاٹ کر ان کے زیور بنائے۔ حضرت وحشی نے جنگ طائف کے بعد اسلام قبول کیا۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں، میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ان کے اپنے نشانے پر آنے کے انتظار میں تھا کہ اچانک سبا بن العزا ان کی زد میں آ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے للکارتے ہوئے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کا سر کٹ کر دور جا گرا، اور بس یہی وقت تھا کہ جب حضرت حمزہ میرے نشانے پر تھے۔ میں نے پوری قوت سے اپنا نیزہ ان کی طرف اچھال دیا جو ان کے پیٹ میں ناو کے پاس لگا اور آر پار ہو گیا۔ ایک مرتبہ وحشی بن حرب ایک وفد کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر جب ان پر پڑی تو فرمایا، وحشی تم ہی ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے اسے معاف تو فرما دیا تھا، لیکن فرمایا تم میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت وحشی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ، اسلام کی جتنی بڑی شخصیت میرے ہاتھوں سے شہید ہوئی ہے، اسلام کے اتنے ہی بڑے دشمن کا میرے ہاتھوں سے خاتمہ کر۔ اسی طرح حضرت حمزہ کی شہادت کا ازالہ ہوگا۔ حضرت وحشی کی یہ دعا قبول ہوئی اور جنگ یمامہ میں آپ نے اسی نیزے سے جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب جہنم واصل کیا۔ غزوہ بدر میں ایک اور نوجوان صحابی حضرت حنظلہ کا شوق شہادت بھی زبردست تھا۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ آپ شادی کی پہلی رات بیوی کے ساتھ تھے کہ جہاد کے لیے پکارا گیا۔ جیسے ہی اعلان سنا، لبیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ نئی نویلی دلہن نے کہا، رات کے صرف چند گھنٹے ہی باقی ہیں، یہاں ٹھہر جائیے، صبح چلے جائیں گے۔ لیکن عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخمور اور شوق شہادت سے سرشار حضرت حنظلہ بولے، مت روکو، اللہ کے محبوب کی جانب سے جو حکم آ گیا ہے اس میں ایک لمحے کی بھی تاخیر روا نہیں۔ میدان احد میں اپنی شجاعت بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے کہ دور سے ابو سفیان نظر آ گیا۔ برق رفتاری سے مشرکین کی صفوں کو چیرتے محافظوں کو گھیرا، توڑ کر ابو سفیان کے سر پر جا پہنچے۔ تلوار کا بھرپور وار کیا جو گھوڑے کو لگا اور وہ چیخو پکار کرتا گھوڑے سمیت زمین پر آ گرا۔ حضرت حنظلہ نے دوسرے وار کے لیے تلوار ہوا میں لہرائی، قریب تھا کہ ابو سفیان کا سر جسم سے الگ ہو جاتا۔ اس کے محافظ نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ ان کی لاش غائب ہے۔ پھر کافی دیر کے بعد لاش اس حال میں ملی کہ اس سے پانی ٹپک رہا تھا اور وہ خوشبو سے مہک رہی تھی۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، جا کر اس کے گھر والوں سے معلوم کرو۔